آج اگر پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہیں تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اگر کسی قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہیں اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اگر آج علمی معیار جھاڑو دینے والے اور بیت الخلا صاف کرنے والوں سے بھی زیادہ کسی قوم کا گرا ہوا ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ سنجیدگی رہ گئی، نہ متانت رہ گیا، نہ وقار رہ گیا، نہ علمی دوستی رہ گئی۔ اب ہمارے پاس حال یہ ہے کہ سوائے دھینگا مستی کے اور سوائے ہول ہپاڑ کے، سوائے موج مستی کے، سوائے گناہوں کی چوڑی کوئی تمہید پیش کرنے کی بجائے اختصار کے ساتھ یہ کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اگر قوم مسلم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا سمجھ چکی ہے کہ مسلمانوں کا نوجوان ناکارہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ جوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ قوم کے بوڑھوں کو دیکھ کر کے اندازہ نہیں لگایا جاتا، قوم کے بچوں کو دیکھ کر بھی اندازہ نہیں لگایا جاتا، قوم کے جوانوں کو دیکھ کر کسی قوم کی بلندی اور پستی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جس قوم کا جوان متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، قوم کا درد رکھنے والا ہوگا، ملک اور ملت کے درد میں تڑپنے والا ہوگا، اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جا سکتی ہے۔ اور جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے، عیاش ہو جائے، پاپی ہو جائے، مجرم ہو جائے، پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ آج اگر پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہیں تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اگر کسی قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہیں اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اگر آج علمی معیار جھاڑو دینے والے اور بیت الخلا صاف کرنے والوں سے بھی زیادہ کسی قوم کا گرا ہوا ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ سنجیدگی رہ گئی، نہ متانت رہ گیا، نہ وقار رہ گیا، نہ علمی دوستی رہ گئی۔ اب ہمارے پاس حال یہ ہے کہ سوائے دھینگا مستی کے اور سوائے ہول ہپاڑ کے، سوائے موج مستی کے، سوائے گناہوں کے، ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے؟ ایک دور تھا، ہمارے جوانوں کی پہچان تھی کہ جس کی آنکھوں میں اللہ کے خوف کی چمک دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے، جس کے چہرے پر سنت مصطفیٰ کا غازہ دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے، جس کی زبان پر تلاوت قرآن اور نعت رسول دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے۔ اور آج اپنے جوانوں کی پوزیشن دیکھو، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ پاک قیامت کے دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے۔ ایک قول اس پر یہ بھی ہے کہ نعیم سے مراد جوانی ہے۔ اللہ بالخصوص تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا، تم نے جوانی کیسے گزاری، کس حال میں گزاری۔ ڈاکٹر اقبال نے مسلم جوانوں کو عقاب سے تشبیہ دی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ایگل بھی کہتے ہیں، شاہین بھی اس کو کہا جاتا ہے، غرض کے تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اقبال جیسا مفکر اپنی قوم کے جوانوں کو عقاب سے تشبیہ دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ اکبر! عقاب کیا ہوتا ہے؟ بس اسی پہ گفتگو کروں، مجھے عقاب سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مرشد سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے جب اپنی شان بیان فرمائی تو اپنے آپ کو بھی ولایت کے عقاب سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں انا البازی و اشہب کل شیخ، کہ میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں یعنی عقاب ہوں۔ آخر عقاب میں کچھ تو رکھا تھا کہ سرکار غوثیت ماب نے اپنے آپ کو عقاب سے تشبیہ دی ہے۔ یہ عقاب کیا ہوتا ہے جسے ہم عقاب کہتے ہیں؟ اقبال نے بڑی واضح نصیحتوں کے ساتھ ایک مومن جوان کو عقاب سے تشبیہ دے کر کے بتایا۔ نمبر ایک، عقاب جو ہوتا ہے وہ بڑا باغیرت پرندہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک، عقاب کی خصوصیت ہے کہ عقاب
सबसे ऊंचा उड़ता है। उकाब के साथ कोई चील नहीं उड़ पाती, कोई कौवा नहीं उड़ पाता, कोई परिंदा नहीं उड़ पाता। उकाब की बुलंदी इतनी होती है कि उसके बराबर कोई उड़ने की ताकत नहीं रखता। इकबाल पैगाम दे रहे हैं, मुफक्किर मिल्लत पैगाम दे रहे हैं, ए मेरे मुस्लिम जवान, तू भी उकाब की तरह है। तू हर फील्ड में इतनी बुलंदी पर जा कि दुनिया का कोई जवान, किसी मजहब और मिल्लत का जवान तेरे बराबर परवाज न कर सके। तेरी बुलंदी के आगे सबकी बुलंदियां पश्तियों में तब्दील हो जाए। उकाब की तरह उड़, तेरी शान ये है। और सरकार गौसे पाक ने भी फरमाया, उकाब सिर्फ उकाब के साथ उड़ते हैं, उकाब कौवों के साथ नहीं उड़ते। ऐ मुस्लिम जवानों, तुम भी तो उकाब हो, तुम्हारा काम कौवों के साथ नहीं है, उकाब का काम उकाब के साथ है। मतलब क्या? तुम्हारी दोस्ती मोमिनों के साथ होनी चाहिए, तुम्हारी नशिस्त बर्खास्त मोमिनों के साथ होनी चाहिए, तुम्हारा उठना बैठना मोमिनों के साथ होना चाहिए। शराबियों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए, जुआरियों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। और गैरुल्लाह के साथ, गैरुल्लाह की इबादत करने वालों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। रसूलुल्लाह के शान में बेअदबी करने वालों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। इसलिए कि उकाब जब परिंदा होकर कौवों के साथ नहीं उड़ता, तो तुम रसूलुल्लाह की उम्मती होकर शराबियों के साथ कैसे बैठते हो, जुआरियों के साथ कैसे बैठते हो, सूदखोरों के साथ कैसे बैठते हो? मैं उनको काफिरों में नहीं गिन रहा हूं, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूं, क्या रसूलुल्लाह का फरमान तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा, क़यामत के साथ दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर लगाने वालों, जरा सोचो तो सही, तुम हीरो से मोहब्बत कर रहे हो, फला फला खान साहिबों से और फला फला नचनियों से मोहब्बत कर रहे हो। सोचो आका ने क्या फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया जाएगा। अब आपसे पूछना चाहता हूं, क़यामत के दिन स्क्रीन पर आकर जिना करने वालों के साथ तुम उठने के लिए तैयार हो? बताओ। इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करने वालों, गौसे आजम के नाम पे झूमने वालों। अभी अजमत भाई नाज शरीफ पढ़ रहे थे, मनक़बत पढ़ रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था क्या कि जो कौम गौस पाक गरीब नवाज के नाम पर, ताजुश शरिया के नाम पे, आला हजरत के नाम पे इतना झूमती हो इमाम हुसैन के नाम पे, उस कौम को सुधारना तो मेरे लिए आसान हो गया। लेकिन बड़ी माजरत के साथ मेरी कौम झूमने और चूमने को तो तैयार है, मेरी कौम मैदान अमल में आने के लिए कब तैयार है? आप मुझे बताएं, मुझे बताएं। सिर्फ झूम और चूम कर इनकलाब नहीं आ सकता जब तक कि हम मैदान अमल में ना आए। रसूलुल्लाह ने सहाबे किराम को अमल के मैदान में पुख्ता फरमाया था। वो कौम जो नमक और काफूर में फर्क नहीं कर सकती थी, उस कौम को अल्लाह की पहचान अता की थी, उस कौम को खुदा की मारिफत अता की थी। जो लोग अल्लाह अकबर खुद रास्ते पर न थे, मेरे नबी ने उनको हादी और महदी बना दिया। कहने वाले ने कहा था, जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया है, ये हजरत ईसा का मौजज़ा है। मेरे नबी ने मुर्दों को मसीहा कर दिया है, इसलिए कि जिंदा करना ईसा का काम है, लेकिन मुर्दा भी मुर्दा जिंदा करने लग जाए, इस मंजिल पे मुर्दे को पहुंचाना ये मुस्तफा जाने रहमत है। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, मुर्दे मसीहा हो गए। ये मुस्तफा जाने रहमत की निगाहों का कमाल था। लेकिन हम तो अभी तक नमाजी भी ना हो सके, वहां मुर्दे मसीहा हो गए और हम नमाजी भी ना हो सके। तो पता चला मुस्तफा जाने रहमत की नजर में अब भी शक नहीं है। जो नजर कल थी वो अब भी है, जो नजर कल थी वो अब भी है। अगर
اگر ہم نمازی نہ ہوئے تو اس کا کیا مطلب؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نگاہ مصطفیٰ سے محروم ہو گئے؟ نگاہ تو وہی ہے جس پہ پڑ گئی وہ مسیحا ہو گیا، جس پہ پڑ گئی وہ ہادی اور مہدی ہو گیا۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر آپ اتنا پھدک رہے ہو کہ ہم حضور کے ہیں، حضور کی نظر پڑنے پر تو آدمی سدھر جاتا ہے۔ اگر آپ اور ہم نہیں سدھر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور نے رخ پھیر لیا ہے، ایسا تو نہیں کہ حضور نے چہرہ پھیر لیا ہے۔ آپ اور ہم کہاں ہیں؟ گھر جا کر ان جملوں کو سوچنا۔ سنیوں جب یہاں نظر سے محروم ہو گئے تو وہاں کیسے نظر پڑے گی؟ حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ اب حضور کی نظر کیا ہے؟ اگر محشر میں نظر پڑ جائے تو جہنمی جنتی بن جائے، جسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہا ہو اور حضور کی نظر پڑ جائے تو پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، حضور کی نظر جہنم میں جانے نہیں دیتی، اگر ہم پر بھی حضور کی نظر رحمت ہوتی تو زنا کے اڈے پہ میری قوم کا جوان کیوں جاتا؟ تاش کے پتوں کے اڈے پہ میرا جوان، جملے برے لگے تو معاف کرنا لیکن یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے۔ کہیں حضور نے رخ تو نہیں پھیر لیا؟ کہیں حضور نے، اب آپ کہیں گے نہیں حضور تو رحمت للعالمین ہے، حضور ہم سے رخ کیسے پھیر سکتے ہیں؟ تو میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ رحمت للعالمین بھی ہیں لیکن وہ غیور العالمین بھی ہیں۔ اس اعتبار سے شاید حضور کا تعارف آپ کے سامنے نہیں ہوا ہوگا۔ توجہ اگر آپ کی ہے تو سن لیں، حضور جہاں رحمت ہے وہاں غیرت بھی ہے، وہ سراپا رحمت ہے تو سراپا غیرت بھی ہے، اور خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں مجھ سے بڑا باغیرت اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اور ایک بات اور سن لیں، رحمت سب کے لیے ہے مگر غیرت صرف اپنوں کے لیے ہے۔ بس اس پہ میں بات مکمل کر دوں گا کیونکہ دو مہمانوں کے لیے مجھے اب وقت پہ گفتگو ختم، بہت دھیان سے سن لینا، اس لیے کہ بہت طویل گفتگو کرنے کی بجائے اگر اللہ مختصر کروا کر کے بامانہ کرا دے تو اس کا کرم۔ لیکن توجہ کرنا، اہل منبر کی صرف دعا لینے کے لیے، میں ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا لیکن صرف دعا لینے کے لیے، اور اگر غلطی کروں تو توجہ کرنا جملوں پر، میری اصلاح یہی کر دینا، کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کا نعرہ ہے آر نار سے بہتر ہے۔ اپنے جملوں کو واپس لینے میں آر ہوتی ہے، ہمیں آر نہیں، یہاں آر کوئی دلائے گا لیکن یہ آر نار سے بہتر ہوگی۔ یہاں رجوع کرنے میں، توبہ کرنے میں، پلٹ جانے میں بہتری ہے۔ اگر اڑ گئے تو وہاں نار ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ آر ہے، اگر واپس لے لیا جملے تو آر ہے، وہاں تو نار ہے، تو اس لیے آر نار سے بہتر ہے۔ یہ جملہ امام حسن نے فرمایا تھا۔ تو توجہ کرنا، غور کرنا، دھیان دے، حضور جہاں رحمت ہے سراپا تو حضور غیرت بھی ہے سراپا، ان سے بڑا غیور کائنات میں، اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، رحمت سب کے لیے، غیرت صرف اپنوں کے لیے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھے، دو بچے لڑ رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے۔ ایک بچہ پڑوسی کا تھا جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہ تھا، ایک بچہ آپ کا خود کا تھا۔ اگر آپ واقعی شریف ہیں، دونوں بچے گالی دے رہے ہیں، تماچا کس کو ماریں گے؟ پڑوسی کے بچے کو یا خود کے بچے کو؟ اپنے بچے کو، کیونکہ یہ اپنا ہے، اپنوں کے لیے ہی غیرت ہوتی ہے۔ دوسری مثال، بھونڈی ہے، معاف کر دینا، دو لڑکیاں ہیں، ایک لڑکی جس سے کوئی آپ کا رشتہ نہیں ہے، وہ پارک میں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھی گئی، اور ایک لڑکی وہ ہے جس سے آپ کا بڑا قریبی رشتہ ہے، وہ بھی کسی لڑکے کے ساتھ دیکھی گئی۔ آپ کان کس کا پکڑو گے؟ سزا کس کو دو گے؟ اگر آپ واقعی شریف ہیں تو بولو، آپ جس لڑکی سے، آپ کا جس بیٹی سے آپ کا رشتہ ہے، اسی کو آپ مارو گے، اسی کو سزا دو گے، اسی کو تنبیہ کرو گے؟ مطلب کیا؟ جب آپ امتی ہو کر غیرت اپنوں کے لیے اتنی رکھتے ہیں تو وہ نبی ہو کر
اپنی امت کے لیے کتنی غیرت رکھتے ہیں، اس کو تھوڑا توجہ سے سن لے۔ میں نے کہا نا کہ کہیں حضور نے منہ تو نہیں پھیر لیا ہم سے، جو ہم در در کے بھکاری بنے ہیں، جو ہم مجرم بنے ہیں، جو ہم پاپی بنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کتنے نازک مزاج کے، اللہ اکبر، وہاں مزاج میں کتنی نزاکت ہے اپنوں کے لیے، تھوڑا توجہ کر لیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور علیہ السلام کی تمام ازواج میں سب سے چہیتی بیوی اماں خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد اگر سب سے کوئی چہیتی بیوی تھی تو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اماں جان عائشہ صدیقہ تھی، جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ بلکہ ام المومنین خود فرماتی ہیں میں حضور سے ناراض ہو کر کے بیٹھ جاتی تھی، گھر میں بات نہیں کرتی تھی، اور حضور مجھے خود منانے آیا کرتے تھے، بلکہ حضور اتنا پیار کرتے تھے ان سے، جب حضور ان کو مناتے اور وہ نہ مانتی تو اماں جان عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ حضور میرے کانوں کی لو پکڑ کر کہتے اے ننی منی عائشہ اب تو خوش ہو جا، تو اس وقت میں ہنس دیتی۔ آقا فرمایا کرتے عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو بھی مجھے معلوم ہوتا ہے، اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو بھی مجھے پتا چل جاتا ہے۔ اماں عائشہ پاک نے کہا وہ کیسے؟ تو فرمایا جب تو کہتی ہے رب محمد نے یہ کہا، رب محمد نے یہ کہا، رب محمد نے یہ کیا، رب محمد نے وہ فرمایا، جب تو محمد محمد کہنے لگتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں تو مجھ سے راضی اور خوش ہے، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم نے یہ فرمایا، رب ابراہیم نے وہ فرمایا، رب ابراہیم نے ایسا کیا، تو جب تو ابراہیم ابراہیم کرنے لگتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ سوچو خاتم النبی جین جس کو منانے آئے وہ اماں جان عائشہ کی شان کیا ہوگی، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو اس اماں عائشہ پاک کی شان کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہم عشق والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بستر عائشہ رشک طور ہے، اس لیے کہ حضرت طور پر حضرت موسیٰ جاتے ہیں اور توریت جیسی کتاب آتی ہے، اور بستر عائشہ پر جانے موسیٰ محمد عربی تشریف لاتے ہیں، اور بستر عائشہ پہ قرآن مقدس نازل ہوتا ہے۔ اتنی مقدس خاتون ہے کہ ظالم نے الزام لگایا تو اللہ نے قرآن میں ان کی طہارت کو بیان فرمایا، ان کی پاکیزگی اور عفت کو بیان فرمایا۔ اس اماں عائشہ پاک کا حال یہ، ایک مرتبہ ریشم کا پردہ، ریشمی پردہ گھر کی دیوار پہ لٹکایا، ریشمی پردہ گھر کی دیوار پہ لٹکایا۔ حضور تشریف لائے تو دیکھا سیدہ عائشہ کے گھر کے حجرے میں ریشم کے پردے دیوار پہ لٹکے ہیں۔ حضور گھر میں نہیں گئے، چہرہ پھیر لیا۔ توجہ کریں، غور فرمائیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں، حضور مجھ سے کیسے چہرہ پھیر سکتے ہیں، تو آپ سے پوچھتا ہوں آپ کتنے بھی چہیتے اور ہم کتنے بھی چہیتے ہیں، اماں عائشہ پاک کی طرح ہمارے لیے تو چاہت اتنی نہیں ہوگی نا۔ وہ محبوبہ ہے، محبوب رب العالمین ہے، جب وہ پردہ دیوار کو لگا لے تو حضور وہاں سے چہرہ پھیر کر کے واپس ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث دھڑکتے دل سے سننا، اگر حدیث نہیں ہوتی تو ہمت نہیں ہوتی یہ بولنے کی جو بولنے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اماں سیدوں کی ماں، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ حضور نے کس کو چاہا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے۔ ان کے آنے پہ حضور کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک دو مرتبہ نہیں، بار بار کھڑے ہوئے۔ سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہے کہ میں نے جب بھی دیکھا کہ فاطمہ آ رہی ہے تو حضور اٹھ کر ان کے لیے کھڑے، اور صرف کھڑے نہیں ہوئے، اپنی جگہ چھوڑ دی اور اپنی جگہ پہ خود ان کو بٹھایا، اور ان کو بٹھانے کے بعد کیا فرمایا، فدا کے امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ حضور اپنے ماں باپ جس پہ قربان کرے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے، اور جو فاطمہ سے محبت کرے اس پر بھی جہنم حرام کا کہنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدہ کی شان یہ ہے، بلکہ ہمارے اسی دور کے ایک اچھے شاعر نے کچا شعر کہا ہے، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، چادر
فاطمہ زہرا کو سمجھا کیا ہے؟ چادر فاطمہ زہرا کو سمجھا کیا ہے؟ اللہ اکبر. کربلا کا پورا میدان، کربلا کا پورا میدان جس کا مرہون منت ہے اسے فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے. سنیو، کربلا کا حسین کبھی نہ ملتے اگر حسین کو فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی. کیا کہنے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین یا علی. جب میرے امام اس بارگاہ میں خراج پیش کرتے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. میرے امام نے جان احمد کی راحت کا مطلب کیا؟ جب سب بے چین ہوتے ہیں تو حضور کو یاد کرتے ہیں، اور جب حضور بے چین ہوتے ہیں تو فاطمہ الزہرا کو. جان احمد کی راحت پہ ہر بے چین دل کا چین اللہ کا رسول ہے، اور رسول اللہ کو جو راحت عطا کرے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور پھر کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور ایک مقام پر کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا. یہ ہے سیدہ کائنات، رسول اللہ کی نسل قیامت تک جس سے چلتی رہے گی وہ سیدہ. یہ شان ہے سیدہ کی. آقا نے فرمایا فاطمہ تو ام ابی ہاں ہے، تو میری ماں کی طرح. یعنی اشارہ دے دیا میری ماں کو کسی نے دیکھا نہیں، سیدہ آمنہ کو، لیکن کردار آمنہ دیکھنا ہے تو کردار فاطمہ الزہرا. یہ شان ہے سید. لیکن اب سنو غیرت مصطفیٰ، غیرت مصطفیٰ. پھر کہہ رہا ہوں حدیث میں نہ آتا تو ہمت نہیں تھی. ایک دن سیدہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے. حضور کی غیرت، بس بات پوری ہوتی ہے. حضور کی غیرت، سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے. سونا عورت کے لیے حلال ہے، جائز، صحیح ہے. عورت اگر سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک سونے میں لگ جائے منع ہے؟ بالکل منع نہیں، جائز بالکل. تو سب کی بیٹیوں کے بچیوں کے بیویوں کے لیے سونا حلال ہے، حضور کی گھر والوں کے لیے بھی ہے. لیکن پہن لیا سیدہ نے سونے کا کنگن. اللہ کے رسول ملنے کے لیے آئے، سیدہ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھا، منہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر چلے گئے. توجہ کرنا سنیو، مائیں اور بہنیں تو آپ کی بھی، کس کے گھر سے منہ پھیر کے جا رہے ہیں؟ کس کے گھر سے؟ بدعتوں منی فرمایا، میرے جگر کا ٹکڑا. یہ کسی کے لیے نہیں فرمایا، کائنات میں کسی کے لیے نہیں کہا میرے جگر کا ٹکڑا. ایک ہی ذات ہے جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. حضور نظر پھیر کر چہرہ پھیر کر جا رہے. حرام کام، سیدہ حرام کام تو نہیں کر سکتی، حرام کام تو نہیں کر سکتی نا. بدعائے مصطفیٰ ہے، معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ضرور ہے نا. مگر حضور نے کیا کیا؟ چہرہ پھیر لیا. سیدہ رو پڑی. بابا چہرہ پھیر کے کیوں واپس چلے گئے؟ مزاج جانتی تھی. اچھا یہ سونے کے کنگن حرام نہیں تھے، ناجائز نہیں تھے، مکروہ بھی نہیں تھے، بدعائے مصطفیٰ کے شایان شان نہ تھے. ایک چیز حرام ناجائز الگ ہوتی ہے، لیکن ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ شایان شان نہ ہونا. سیدہ چونکہ رسول اللہ کی شہزادی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے راز کی بات جاتے جاتے دنیا سے انہی کو کہا تھا کہ مجھ سے پہلے آ کر کے تمہیں ملاقات کرو گی. اس شہزادی جس کے لیے کھڑے ہوتے تھے آج انہوں نے سونے کے کنگن پہنا ہے، شایان شان نہیں تھے. بس چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر کے حضور واپس ہو گئے. سیدہ نے فوراً سونے کے کنگن، جس سے میرے بابا ناراض ہو جائیں، سونے کے کنگن اتار کر حضرت بلال کو دیا، جاؤ بیچ کر کے اس کو مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو. تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر تشریف لائے تو کنگن نہیں تھے. بابا کیوں آپ واپس چلے گئے؟ چہرہ پھیر کے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شہزادی میرے نقش قدم پر ہو. نبی کے گھر والوں کو کب زیب دیتا ہے کہ وہ سونا اور چاندی پہنے، اس لیے واپس. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
इतनी चहीती हस्तियों से हराम काम नहीं हुआ, नाजायज काम नहीं हुआ, खता नहीं हुई, गुनाह नहीं हुआ, सिर्फ शायान शान काम न था, तो हुजूर ने उनसे चेहरा फेर लिया। जब इतने चहीतों से इतनी नजाकत है मिजाज में कि एक काम शायान शान नहीं होता तो हुजूर रुख फेर लेते हैं। तो बताओ मुसलमानों, आज अपनी रातें कैसी गुजरती है? जो फजर की नमाज में सोता पड़ा रहता हो, जो जुआ खेलता हो, जो शराब पीता हो, जो औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करता हो, फिर हुजूर उसको प्यार से कैसे देखते होंगे? क्या उससे भी चेहरा न फेर लेते होंगे? और ये तो दुनिया है, दुनिया, ये तो दुनिया है। यहां तो मौज मस्ती में गुजार रहे हो। जब कब्र में जाओगे, कब्र में जाओगे मेरे भाई, और जब कब्र में जाओगे और अकेले दफना दिए जाओगे, कितनी बेबसी और बेकसी होती है ना। बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े इल्म वाले, बड़े बड़े डिग्री वाले, बड़े बड़े खिताबात और अलकाबात पाने वाले, जिनके लिए जलसों में नारे लगते थे, जिनके लिए जलसों में तालियां बजती थी, जिनके लिए जलसों में थालियां बजती थी, जिनके लिए बड़े बड़ी डिग्रियों के ऐलानात होते थे, जब मरते हैं तो जनाजे में कितने बेकस और बेबस नजर आते हैं। अब बताओ, कब्र में रखे गए, सबने मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया, दबा करके चले गए। इंसान बेबसी में सोचता है, भाई तू भी गया, बाप तू भी गया, अब्बा तुम भी गए, बेटो तुम भी गए, यार दोस्त, देखो कितनी बेवफा दुनिया है। जब सब छोड़कर चले जाएंगे ना, तो वो जाने वफा तशरीफ लाएंगे कब्र में। और मेरे इमाम कहते हैं, जब हुजूर कब्र में आएंगे तो कैफियत क्या होगी? इमाम कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। मुझे बताओ, अकेले हुजूर कब्र में बचाने के लिए आ गए। मेरे इमाम कहते हैं, माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, बंदे को मरकद में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, जाते ये हैं आते ये, जाते ये हैं आते ये हैं, इन्ना आतईना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। ये मेरे नबी की शान है, मेरे नबी का मकाम है। अब मुसलमानों सोचो, जब सैयदा फातिमा के हाथ में सोने के कड़े देखकर उनके घर से मुंह फेर कर चले जाते हैं, सैयदा आयशा के घर में जो वो रेशम के पर्दे देखकर उनके घर से मुंह फेर कर चले जाते हैं। अब बताओ, हुजूर कब्र में तशरीफ लाए, आपको नमाजी न पाया, आपको रोजेदार न पाया, आपके चेहरे पे दाढ़ी न पाया, और नाराज होकर कब्र से मुंह फेर कर चले गए। बताओ क्या हो? किसको आवाज दोगे? किसको पुकारोगे? यहां जो धितिंग आपकी चल रही है, वहां कोई धितिंग चलेगी? ना वहां किसी की दादागिरी चलेगी, ना किसी की बाबागिरी चलेगी। वहां तो कब्र में बेबसी ही बेबसी होगी। अगर उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है, क्या होना है? राह पुरखार है, क्या होना है? पांव अफगार है, क्या होना है? हम तो जब सुनते हैं कि कब्र में हुजूर आएंगे तो उछलते हैं। कभी ये भी सोचा हुजूर आएंगे और हम जैसे नाहंजारों पर नजर पड़ी, और अल्लाह ना करे, हजार बार ना करे, उनकी रहमत से तो ऐसा नहीं, लेकिन उनकी गैरत से डर लगता है। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, इस उम्मत आसी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। बहुत नाजुक है उनकी गैरत, अगर मुंह फेर कर कब्र से चले गए तो कितनी बर्बादी होगी, कितनी तबाही होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम हुजूर का सामना कब्र में कैसे करेंगे? क्या गुनाह नहीं किया, क्या जुर्म नहीं किया, क्या पाप नहीं किया, हुजूर का सामना कैसे करेंगे? सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो महबूब सुबहानी थे, जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो हुजूर के दरबार में उनकी खड़े होने की हिम्मत न हुई, बस खड़े होके सलाम किया और सलाम करके हट गए, ये कहते हुए, अल्लाह इनके सदके मेरी मगफिरत कर दे। हुजूर के सामने खड़े होने की गौस पाक ने हिम्मत नहीं की। पता नहीं कहाँ तक ये बात दुरुस्त है। हमारे बहुत बड़े आलिम दीन ने, हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम के बारे में मुझे बताया कि जब मुफ्ती आजम से किसी ने कहा कि सरकार की सुनहरी जालियां कितनी खूबसूरत है ना, तो मुफ्ती आजम ने कहा, हमने भी सुना है कि बहुत खूबसूरत और नूरानी जालियां हैं। तो किसी ने कहा, हुजूर आप तो दो दो मर्तबा मदीना शरीफ गए और आप कहते हैं
کہ ہم نے بھی سنا ہے اور آپ مہینوں مہینوں مدینہ منورہ رہے، تو مفتی اعظم نے فرمایا سنہری جالیوں کے سامنے میری جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اپنے وقت کا کتب مفتی اعظم عالم اسلام وہاں منہ دکھانے کی ہمت نہیں کر رہے، غوث پاک وہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر رہے۔ یہ ادب ہے۔ ڈاکٹر اقبال سے کسی نے کہا تھا اقبال تم جرمنی تک جاتے ہو، برطانیہ تک جاتے ہو، مدینے کیوں نہیں جاتے؟ تو اقبال نے کہا جا سکتا ہوں، جانے کا شوق بھی ہے، لیکن ہمت نہیں پاتا، کیونکہ حضور کو جا کے منہ کیا دکھاؤں گا۔ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، اب بتاؤ جب اتنے بڑے بڑوں سے منہ پھیرا جا سکتا ہے تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے؟ اور جس سے حضور منہ پھیر لے اللہ کی رحمت اس سے منہ پھیر لیتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام جس کی طرف رخ کر لے وہ پاپی نہیں رہ جاتا، وہ گنہگار نہیں رہ جاتا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حضور کی نظر کرم کے مستحق بننا چاہتے ہو یا حضور علیہ السلام منہ پھیر لے، کس پہ راضی ہو؟ آپ کی مرضی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ حضور منہ پھیر لے، فجر میں سوتے رہیے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، تاش کے پتے کھیلتے رہیے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتے رہیے، کچھ نہیں کہیں گے، جو مرضی کر لو۔ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے، یہ تصوف کی اولین کتاب ہے، اولین کتاب ہے تصوف کی۔ شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور رات بھر سوتا رہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا، یعنی کہ جو عاشق ہوگا وہ کبھی رات بھر سو نہیں سکتا، وہ یا تو عبادت کرے گا، یا تو وہ درود پڑھے گا، یا تو وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، یا تو حضور کے لیے روئے گا، یا تو حضور کے لیے آنسو بہائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، آقا خود فرما رہے جو عشق رسول کا دعویٰ کرے پوری رات سوئے وہ جھوٹا ہے۔ فجر کی نماز رات کو نہیں ہوتی، علماء سے پوچھو صبح کو ہوتی ہے۔ جو رات کو سوئے، رات میں عبادت نہ کرے، حضور فرمائے وہ عشق رسول کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ آپ کہتے ہیں مولانا تلواریں چل رہی ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور جس کو جھوٹا کہہ دے، میں نہیں، میری اوقات کیا، میں تو تم سب میں زیادہ گرا بڑا ہوں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں حضور جس کو جھوٹا کہہ دے، فجر میں کیوں نہیں اٹھتے؟ نیند نہیں کھلتی، ٹرین پکڑنے کے لیے نیند کھلتی ہے، فلائٹ پکڑنے کے لیے نیند کھلتی ہے، 6,000 اور 8,000 کی نوکری پہ جانے کے لیے نیند کھلتی ہے، اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نیند نہیں کھلتی۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میرے عزیز، 3 بجے تک جلسے میں جگ سکتے ہیں مگر فجر کی نماز میں 10 بجے اٹھ نہیں سکتے۔ جس قوم کو حضور جھوٹا کہہ کے اس سے منہ پھیر لیں، وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اس طرح کے ایک نہیں 1,000 جلسے کر لو، کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو حضور کی نظر چاہیے۔ ارے انسان تو انسان ہے، اگر حضور پہاڑ پہ پیار کی نظر ڈال دیں تو وہ پہاڑ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، یہ جنت میں جائے۔ پتھر کو جنتی بنا دے پیار کی نظر ڈال کر، ستون حنانہ کو ایک درخت کے سوکھے تنے کو جنتی بنا دے ایک نظر، ان کی نظر کی بات ہے۔ لیکن یاد رکھنا جس پہ نظر پڑتی ہے، جس پہ نظر پڑتی ہے پھر وہ مجرم نہیں رہ جاتا۔ میرے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں، ایک دلیل یہ بھی دے دوں، قطب الاقطاب سرکار قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں اکثر غریب نواز آنکھ بند کر کے بیٹھے رہتے تھے، کبھی کبھی آنکھ کھولتے تھے اور آنکھ کھول کر جس کو دیکھ لیتے تھے اس کو ولی بنا دیتے تھے۔ جب غریب نواز نظر ڈال کر ولی بناتے ہیں تو رسول اللہ کی نظر پڑ جائے تو آدمی کیا بن سکتا ہے؟ ہم نمازی کیوں نہیں بن پا رہے ہیں؟ نگاہ رسول سے محروم تو نہیں، سود کے دندے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ پر ہے، آپ جانے۔ اللہ کرے مجھ پہ بھی نظر پڑ جائے اور آپ پر بھی نظر پڑ جائے، ہمارے حال کی اصلاح ہو جائے۔ باتیں بہت کہنے کو یاد آتی ہیں، لیکن اگر میں گفتگو طویل کرتا ہوں تو ایک صاحب باقی ہیں، شاعر صاحب، وہ محروم رہ جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے 10 منٹ کی تقریر بڑھ جانے سے کسی کا حق میں اپنے ہاتھ میں لے لوں، اس لیے کہ اچھی گفتگو کے لیے 10 منٹ ہی کافی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا اگر حضرت تشریف لائے تو پھر ان کو موقع نہیں ملے گا،
نہیں ملے گا، میں جانتا ہوں نہیں ہو پائے گا، مجمع بکھرے گا، وہ ہوگا. ٹھیک 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 ہے. تو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں عشق کے حوالے سے اور حضور کی نظر ہی کے حوالے سے. ایک بات رکھ دوں، اللہ ہوگا جس کو واقعی حضور سے عشق ہو جاتا ہے نا، پھر وہ جنت اور جہنم کا نہیں سوچتا. توجہ کرو، جس کو حضور کا عشق ہو جاتا ہے وہ جنت اور جہنم کا نہیں سوچتا، پھر وہ حضور کی صرف خوشی کا سوچتا ہے بس. اب یہاں بہت نازک بات آتی ہے، حضور کی خوشی کا سوچتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کام نہ کروں جس سے حضور کا دل دکھے. فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے. توجہ سے سن، اب آپ نے حکم دیا ہے تو میں بول رہا ہوں، آپ میری بات پہ دھیان دے دیں. بس آپ نے 10 منٹ کا ٹائم دیا، میں نے چلے 10 منٹ بولتا ہوں، لیکن سن لے غور سے. میں پھر کہتا ہوں، میں کوئی خطیب آدمی نہیں ہوں، مقرر نہیں ہوں. میری مجبوری سب سے بڑی ہے کہ میں مقرر نہیں ہوں. آپ مقرر کو ایک فن آتا ہے کہ لوگوں کو وہ کس طریقے سے باندھ کے رکھے اور وہ ترتیب سے بولتا ہے. میرے پاس کوئی ترتیب نہیں ہے، میرے زبان پر جو بات اللہ جاری کر دیتا ہے اس کے کرم سے، بس میں وہ دل کا درد آپ کے جو وہ سینے پہ انڈیلنا چاہتا ہوں. پھر آپ ادھر ادھر حرکت کریں گے تو وہ ذہن سے نکل جائے. میں نے زندگی میں کبھی تقریر یاد نہیں کی، میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا. اگر ہم یاد کر کے آئیں گے تو پھر بولتے رہیں، لیکن یہاں یاد نہیں. یاد اللہ بس کرم فرمائے حال پر. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ فاروق اعظم کا قول ہے، اگر تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتے ہو تو تم قبر میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو، ان کا دل دکھاتے ہو. یہاں چھوٹے بڑے گناہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. چھوٹا گناہ بھی کرو گے تو قبر میں کس کا دل دکھے گا؟ اللہ کے رسول کا. اب یہاں تھوڑا غور کر لو، اگر کوئی ماں کا دل دکھائے، ماں کا، تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. جو ماں کا دل ایک بار دکھا دے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. جو رسول اللہ کا دل دکھائے، بتاؤ، اگر چہرے سے داڑھی منڈا رہے ہو اور گٹروں میں پھکوا رہے ہو، حرام کام کر رہے ہو، فلمیں دیکھ رہے ہو، گندی سیریلیں، گندی پکچریں دیکھ رہے ہو، فحش گانے سن رہے ہو، عورتوں کے ساتھ ناجائز دوستی کر رہے ہو، مولانا کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ لیکن مولا رسول اللہ کو ضرور پتا ہے، کیونکہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. میں سنیوں کے مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں. سنیوں، ہم مر کے مٹی میں مل جانے والے کو رسول نہیں مانتے. ہمارا نبی تو زندہ ہے. ہم قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور صرف زندہ نہیں ہے، صرف زندہ اللہ نہیں بلکہ اکبر، ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. وہ رسول ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. سوچو، قبر انور میں رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو. آج کہتے ہو ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ہماری بستیاں تب مظلوم بن رہے ہو، مرثیے پڑھ رہے ہو، ماتم کنا ہو. جو قوم رسول اللہ کو کا دل دکھائے، حضور کو قبر انور میں اذیت پہنچائے، اس قوم کو خوشی کیسے ملے؟ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا پڑوس کی بستی میں کہ اگر دور میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو، زمانے میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو، تو بھی تم ایسے ہی کچھ لے جاؤ گے جس کے تم مستحق ہو، جس کے مستحق ہو. کیونکہ جو رسول اللہ کا دل دکھائے، حضور تو صبر کر لیں گے، مگر اللہ کتنا غیور ہے محبوب کے معاملے، پھر وہ تو سزا دے گا. بھائی صرف ولی کی توہین کرنے پر، ولی کا دل دکھانے پہ اللہ جنگ کا اعلان کر دے تو جو قوم ایک دن میں ہزاروں مرتبہ نبی کا دل دکھائے کلمہ پڑھ کے، آپ یہ جو تلواریں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، ہاتھ کسی کا بھی ہو، مسلط خدا کی ہوئی ہے، یہ اللہ کی مسلط کی ہوئی ہے. جانتے ہیں ہلاکو اور چنگیز کھانے جب قوم پاپی ہوئی نا تو مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں انہوں نے شرابیں پی. مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شرابیں پی گئی. کب؟ جب مسلمان زانی ہوا، جب مسلمان پاپی ہوا، جب مسلمان مجرم ہوا. توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اس کے رسول کو راضی کر لو، ورنہ یہ جو حالات ہے بڑے مختصر ہے. اس کے بعد جو حالات آئیں گے کوئی پناہ نہیں دے گا،
کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اقبال نے ایک صدی پہلے رونا روتے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو آج کیا کر رہا تھا، جو عاشق ہوتا ہے نا سچا، وہ نبی کے دل کا خیال کر، وہاں جنت اور جہنم کی پھر اتنی فکر نہیں ہوتی، وہاں پر تو اصل و محبوب کے دل کا خیال ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت آئی ہے کتاب التوابین کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک جوان، اس کا نام تھا ابن عبد الرحمن، میں نام نہیں لیتا، ابن ولدیت سے میں پیش کرتا ہوں، ابن عبد الرحمن اس جوان کا نام تھا۔ ایک مرتبہ وہ جوان رستے سے کسی کام سے حضور نے بھیجا تھا، گزر رہے تھے، ایک نہاتی ہوئی عورت پر ان کی نظر پڑے، اس جوان کی، ابن عبد الرحمن کی نظر کی، غسل کر، اب عورت غسل کر رہی ہو تو نظر پڑے تو کیا دیکھا ہوگا انسان، لیکن حدیث پاک ہے اگر ناجائز منظر پر نظر پڑے اور فوراً پھیر لو تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ حدیث ہے اگر عورت پر نظر پڑے اور آدمی یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہے فوراً پھیر لے تو اللہ اسی وقت اس کو جنت نعیم کا مستحق قرار دے، بے حساب اس کا ٹھکانہ جنت نعیم ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ کے نظر پھیر رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن عشق والوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ان کے دل کی واردات کچھ اور ہے، ان کے قلبی معاملات کچھ اور ہے۔ جیسے ابن عبد الرحمن کی نظر عورت پہ پڑی، فوراً پھیر لیا نظر، اور نظر پھیرنے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھائی، مولا مجھ سے کیا ہو گیا؟ اب عشق دیکھو، دیکھیے عشق جو ہوتا ہے قانون کے اوپر ہوتا ہے، قانون الگ بات کرتا ہے، عشق الگ بات کرتا ہے نا، وہ قانون کے نیچے نہیں بلکہ قانون سے اوپر ہوتا ہے عشق، یعنی قانون نے کہہ دیا نظر پھیر لو تو ثواب ملے گا، لیکن عشق کہہ رہا ہے جس نظر سے یار کو دیکھتا ہوں اگر اس نظر سے میں نے اغیار کو دیکھ لیا تو محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نظر اٹھائی، مولا مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے کس کو دیکھ لیا؟ جس چہرے سے جس آنکھوں سے رخ ودوہاں دیکھتا ہوں، زلف واللیل دیکھتا ہوں، مازاق چشم دیکھتا ہوں، والنجم دانت دیکھتا ہوں، اور گل قدس کی پنکھڑیاں اللہ اکبر ان کے لبھائے اقدس کو دیکھتا ہوں، آج میں نے کیا مجھ پہ میں نے کیا دیکھ لیا؟ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ مولا مجھے معاف کر دے، یا جو تو چاہے سزا دے، انداز عاشقوں کا دیکھ، تو مجھے معاف کر دے یا جو چاہے سزا دے دے، لیکن ایک عرضی ہے مولا اس بات کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، اگر ان کو خبر ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹے گا، میرے نزدیک ہر سزا سہنا آسان ہے لیکن محبوب کا دل ٹوٹ جائے میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ سوچو ایک عورت کو نہاتے ہوئے اچانک نظر پڑ گئی، چہرہ پھیر کر یہ غیرت ہے، رات رات بھر گندی فلمیں دیکھنے والوں، گندی پکچریں دیکھنے والوں، ننگی پکچریں دیکھنے والوں، کہاں سے عشق رسول کا دعویٰ کرنا ہمیں زیب دیتا ہے؟ بتاؤ، سوچو، غور کرو، کتنی بلندی پر اسلام لے گیا اور ہم کتنی پستی میں چلے گئے۔ وہ جوان رات دن کہہ رہا ہے، اب جس کام سے اس جوان کو بھیجا گیا تھا وہ جوان واپس پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں نہیں گیا بلکہ ایک جنگل میں وہ جوان چلا گیا ابن عبد الرحمن، اور رات و دن کہتا ہے اللہ مجھے یا معاف کر دے یا مجھے کوئی سزا دے دے، بس میرے محبوب کو اس کی خبر، دیوانگی ہے، میرے محبوب کو اس کی خبر مت ہونے دینا ورنہ دل ٹوٹ جائے گا، دل ٹوٹ جائے گا۔ ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، 40 دن اسی میں گزر گئے۔ حضور علیہ السلام نے بار بار پوچھا ابن عبد الرحمن نہیں دکھتا، کہاں گیا؟ صحابہ کہتے ہیں حضور پتہ نہیں، کوئی خبر ہی نہیں اس کی۔ ایک دن میرے آقا نے 40 دن گزرنے کے بعد فرمایا اے عمر اور اے سلمان فارسی تم دونوں جاؤ اور جا کر کے فلاں جنگل میں بیٹھا ہوا ہے وہ اور رو رہا ہے، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ جب سلمان فارسی اور فاروق اعظم گئے تو دیکھا ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، اس سے پوچھا کہ ہمارا بھائی ابن عبد الرحمن تمہیں دکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے تمہارا بھائی کون ہے میں نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں ایک جوان ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، جنگل میں جب وہ روتا ہے تو پورا جنگل سوگوار ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا سلمان مل گئے ابن عبد الرحمن۔ چرواہے سے پوچھا کہاں ہے وہ؟ تو چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا کہاں ہے، رات کا انتظار کرو، جب رات ہوگی تو اس کے رونے کی آواز آئے گی۔ رات ہوئی، رات نے اپنی سیاہ چادر کو جب جنگل پر ڈال دیا
اور سیاہ چادر جب وہ رات کی تن گئی جنگل پر تو کیا ہوا؟ اچانک رونے کی آواز آئی، اللہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ یا مجھے سزا دے یا معاف کر دے، مگر میری غلطی، میرے گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل ٹوٹے گا۔ پہنچے، پوچھا ابن عبد الرحمن کیا حال کیا تو نے؟ چل اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ ابن عبد الرحمن نے کہا عمر میرے بھائی، حضور نے بلایا ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن ایک احسان کر یاد رکھوں گا۔ کیا؟ حضور کا میں سامنا نہیں کر پاؤں گا، مجھ سے ایسا کام ہو گیا میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا۔ جب نماز پڑھا رہے ہو نا حضور، اس وقت تو مجھے لے کر کے چلنا، بس حاضری ہو جائے گی، سامنا نہیں ہوگا۔ فاروق اعظم نے کہا بہت اچھا۔ دونوں سہارا دے نہ 40 دن ہو گئے کھایا ہے نہ پیا ہے نہ سوئے، دیوانوں کی طرح کیفیت ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا، آنکھیں خشک ہو گئی، جسم ہلکا ہو گیا۔ ایسے عالم میں جب لے گئے تو حضور نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے رسول کی آواز کانوں میں پہنچی، چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ حضور نے نماز پڑھائی، پوچھا کہاں ابن عبد الرحمن؟ صحابہ نے کہا حضور وہ تو بے ہوش ہو گئے۔ سرکار علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا تو حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک پائی، ہوش میں آئے۔ ہوش میں آئے تو کہا یا رسول اللہ میرے گناہ کی خبر آپ کو تو نہیں پہنچی نا؟ اب وہ تو عالم غیب تھے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ لیکن پردے ڈالنے کا انداز بھی کیا تھا۔ سرکار نے فرمایا ابن عبد الرحمن کیا ہو گیا؟ حضور ایسا کچھ ہو گیا، اب میرے جسم میں خون نہیں ہے، ایسا لگتا ہے چونٹیاں چل رہی ہے میرے جسم میں۔ آقا حضور آپ کا دل تو نہیں ٹوٹا نا؟ آپ کو خبر تو نہیں پہنچی نا میرے گناہ کی؟ سرکار نے فرمایا ابن عبد الرحمن میرے اللہ نے مجھے ایک ایسی آیت بتائی ہے، نازل فرمائی ہے، اگر کتنا بھی بڑا مجرم اس کو پڑھ لے تو اللہ اس کو ہر گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ میں تجھے وہ آیت پڑھا دیتا ہوں، تو وہ آیت پڑھ لے، اللہ سب معاف کر دے گا۔ حضور نے پڑھائی، ہم بھی تصور میں پڑھ لیں۔ آقا نے فرمایا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کہا یہ جو آیت پڑھے گا وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ابن عبد الرحمن نے کہا مگر آقا مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ صحابہ سے کہا اس کو گھر لے جاؤ، پہنچاؤ گھر۔ 8 دن ہو گئے، پھر گھر کے باہر نہیں نکلے۔ پوچھا کہاں ابن عبد الرحمن؟ حضور وہ مر جائے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس یہ کہتا ہے مجھ سے کیا ہو گیا، میرے محبوب کا دل تو نہیں دکھ گیا، ان کو یہ اطلاع تو نہیں ہو گئی۔ حضور نے کہا چلو آج چل کر اس کو ہم کچھ کر دیں گے۔ آقا آئے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی پن آئی ہے۔ آ کر کے ابن عبد الرحمن کے بستر پہ بیٹھ گئے اور ان سے کہا کیا حال ہے؟ کہا حضور حال برا ہے، آپ کا دل تو نہیں ٹوٹا نا؟ آپ کو اطلاع تو نہیں ہوئی نا میرے گناہ کی؟ سرکار کریم، کیسے کریم، میرے کریم نے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ اکبر، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ حضور نے سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، انہوں نے دھیرے دھیرے سر کھسکا کر زمین پہ گرا لیا۔ آقا نے پوچھا ابن عبد الرحمن تو نے سر ہماری گود سے کیوں ہٹایا؟ سوچو تو صحیح کیا مقدر ہے، حضور کی نالین کسی کے سر پہ رکھ دو تو وہ بادشاہوں سے بڑا ہو جاتا ہے، حضور جس کا سر اپنی گود میں لے لے اس جوان کا مقدر کیا ہوگا۔ ہائے ہائے، ہزاروں پارسائی اس گناہی پر قربان ہے کہ حضور جس کے سر کو اپنی گود میں لے لے، حالانکہ وہ تو کوئی گناہ تھا ہی نہیں، وہ تو ناکرتا جرم تھا، لیکن عشق کی آواز تھی۔ جیسے ہی سر زمین پہ گرایا، پوچھا کیوں گرا لیا؟ عرض کی آقا یہ پاپی آنکھیں جس سر میں ہو وہ سر اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی معصوم گود میں رک سکے۔ حضور آپ کی گود بہت مقدس ہے، میں بہت پاپی ہوں آقا، اور سر گرا لیا، سر گرایا، پھر سر رکھا، پھر سر گرایا۔ آقا پر وہی آئی، محبوب تیرے عشق میں اتنا رو چکا ہے یہ کہ اگر یہ پوری امت کے برابر بھی پاپ لے کر آئے تو بھی ہم اسے بخش دیں۔ آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے، آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہا چکا ہے، اگر یہ پوری امت کے برابر، اولین اور آخرین کے برابر بھی جرائم لے کر آئے تو بھی بخش دیں گے، اس کے آنسوؤں کی اور تیرے پیار کی وجہ سے۔
بس حضور نے فرمایا دیکھو اس کے لیے کیا حکم آیا. ابن عبد الرحمن سے کہا ابن عبد الرحمن دیکھ اللہ نے تیرے لیے کیا حکم نازل کیا. ابن عبد الرحمن ساری طاقت سمیٹ کے بیٹھ گئے. کیا کہا میرے اللہ نے؟ اللہ نے کہا عشق رسول میں دل رسول کا خیال کر کے اتنا رو چکا ہے تو کہ اگر ساری قوم کے برابر بھی تو جرائم لے کر آئے تو بھی اللہ تجھے بخش دے. اتنا سننا تھا. صحابہ مچل گئے. ابھی کھڑا ہوگا, ابھی چلنے لگے گا, اور ابھی ہمارے درمیان محفل کی زینت بنے گا. لیکن عشق واہ عشق, ایک چیخ ماری. میں نے کیا کیا, یار نے کیا کیا, چیخ مار کے زمین پہ گر گئے. صحابہ نے جسم کو ہلایا. سرکار نے فرمایا اس کو مت ہلاؤ, ایک ناکردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے. میرے دل کے خیال کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے. اسے غسل دو, کفن پہناؤ, جنازہ تیار کرو. میں خود اس کے جنازے میں شرکت کروں گا. اور جب جنازہ تیار ہوا, عاشق کا جنازہ ہے, بڑی دھوم سے نکلے. جب جنازہ اٹھا تو پیچھے پیچھے اللہ کے رسول چل رہے ہیں, لیکن انگلیاں رکھ کر کے چلتے ہیں. صحابہ نے کہا آقا اس کے جنازے میں آپ انگلیاں رکھ کر چل رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر آئے ہیں اور اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں. تو میں کیوں نہ, زمین تنگ ہو گئی مدینے کی, گلیاں تنگ ہو گئی مدینے کی, پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے, اس لیے میں پیر رکھ کر کے نہیں بلکہ انگلیاں رکھ کر چل رہا ہوں. یہ تھے عاشق لوگ, عاشقان رسول ان کو کہتے تھے. آج کیا ہو گیا, ہم جرم کر لیں, پاپ کر لیں, جرائم کر لیں, کچھ بھی کر لیں, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. نبی کا دل خوش ہو یا دل دکھے احساس ہی نہیں ہوتا. نبی راضی ہو یا ناراض ہو احساس ہی نہیں ہوتا. حضور رخ کریں یا رخ پھیر لیں احساس ہی نہیں ہوتا. میرے بھائیوں آج احساس نہیں ہو رہا ہے, کل احساس ہوگا. میرے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یاد رکھنا یہ شعر اوروں کے لیے بھی تو پڑھا ہے آپ نے, لیکن اپنے لیے بھی تو ایک بار سوچئے. ان کو منانا اوروں سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہی جرائم, یہی پاپ, یہی سود, یہی جوا, یہی حرام کاریاں رہی, تو حضور کو جب قیامت میں منانے جاؤ گے اور حضور رخ پھیر لیں گے تو بتاؤ کیا ہوگا. اللہ آپ پہ مجھ پہ رحم کرے, عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.